السلام علیکم دوستو، تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حسن اللہ یاری صاحب کے بارے میں، جو کہ ایک عالم دین ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کا مناظرہ بھی ہوا ہے، اور یہ اکثر اوقات لوگوں کو چیلنج دیتا ہے کہ آ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لو، اور ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ اور آج ہم جانیں گے کہ اہل تشیع بھائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو اہل تشیع کے بڑے عالم ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ تک نہیں آ رہی۔ تسی بھی مہربانی کرو بخاری کا حوالہ شیعہ تو نہ دے سکا، کیونکہ شیعہ بخاری میں یہ شیعہ ایمان نہیں رکھتے۔ ہم نے کیوں نہیں ایمان رکھتے؟ شیعہ کی جرت کیا ہے امام بخاری پہ ایمان نہ رکھے؟ کیا مصطفیٰ بھائی ہم بخاری کو اگر مان لیتے ہیں تو شیعہ نہ ہوتے نا بھائی۔ تو ہم بعد میں اگر کرے گا یا تو توبہ کرے گا یا پھر میں اور دو آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ میں توبہ کر رہا آپ توبہ کریں۔ کہاں توبہ کیا آپ؟ متفق بگا آپ نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے آپ دیکھیں گالیاں۔ علم بہت بڑا ہے، سادہ علم نکا ہے، تو مقابلہ سخت ہے جی۔ یہ اب مزید ذات پہ تہمت کر رہے ہو آپ، بس نہیں توبہ آپ نہیں کریں گے۔ آپ کیسے قرآن کی آیت بھائی میں توبہ کیا بھائی، چھوڑ دو اب تو چھڈو۔ مصطفیٰ کے کہاں سے پتہ چلا کہ شیعہ خوشیاں منا رہے ہیں؟ کہاں سے پتہ چلا کہ شیعہ منا رہے تھے؟ شیعہ کو تو ماتم کرنا چاہیے تھا کہ اللہ جواب ہو گئے۔ نماز پڑھ رہی تھی، یہ دوسرے کمرے والی کون سی روایت ہے؟ آپ دکھائے ہماری کتابوں میں دکھائے کہ وہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھے تھے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے قرآن کا بھائی کربلا پہ آپ لوگوں نے پانی بند کیا تھا، یہاں بھی کربلا بنا دیا آپ نے۔ ہم نے نہیں بند کیا تھا، شیعہ نے علی نے بند کیا تھا۔ اگر آپ اس بات پہ آئیں گے تو ہم آپ کی وہ تعریف اٹھائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ جی فرماؤ جی، تسی فرماؤ۔ فرماؤ تو جانا نہیں، جو دعویٰ کرتا ہے دلیل تو اس سے طلب کی جاتی ہے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، یہاں بتائیں اردو پہ خطاب کا ہو رہا ہے، آپ اپنی عقل سے گھوڑے دوڑائیں گے۔ آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات سنیں، میرے ٹائم میں نہ بولیں۔ کیا کہا تو یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی، تو نزول آیا کے وقت یہ کمرے میں نہیں تھی، ام سلمہ دوسرے کمرے میں تھی، اس بیت میں اس کمرے میں صرف حضرت ام سلمہ پاک نہیں تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ تو پھر حدیث نے کس نے روایت کی؟ حضرت ام سلمہ پاک تو روایت کر رہی ہیں، پھر آپ اس کی روایت کو لے رہے ہیں، کہتے ہیں وہ تھی ہی نہیں۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ام سلمہ پاک فرما رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے کمرے میں کیا ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں کہ اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہے، آپ نبی کے فرمان پر طعنہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے بڑا آپ شہنشاہ نقوی کو بڑا فالو کرتے ہیں، انہوں نے خود لکھا، میرے پاس کنت موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں ناظرین کو۔ انہوں نے کہا جو ہمارے جو ہے نا اکابرین نے کہا ہے کہ جو اہل بیت پہ ازواج مطہرات پہ تبرہ کرے، تبرہ ان پہ حرام ہے، آپ ان کی بات کو نہیں مانتے۔ میں یہ دکھا سکتا ہوں تمہارے کو یہاں کے سارے ثبوت، بڑے بڑے شیعوں نے لکھا، تو وہاں جا کے وہاں کہا ہے کہ بھائی اللہ یاری یہاں سے بھاگا، پھر پاکستان میں داخل ہوا، پاکستان سے پھر ایران میں داخل ہوا، انہوں نے ان کا امامہ بھی اتار لیا، جبہ بھی اتار لیا، انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ انگیزی کر رہا ہے، قرآن کی جو ہے یہ کر رہا ہے۔ آپ کی تو حیثیت ہی نہیں، آپ کے اپنے آپ سے خفا ہے، آپ ان کو بات نہیں، ان کو مان نہیں رہے یار، مصطفیٰ کے فرمان کو کیوں نہیں مان رہا؟ یہ کتنی روایتیں میں پیش کر رہا ہوں، بخاری مسلم، یہ قرآن کی آیت سورہ ہود کی پیش کر رہا ہوں، تفاسیر پیش کر رہا ہوں، آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بچے نے کہا، ایک بچے کہا نا کہ اماں کوا کالا ہے، میں نے بحث لگا دی، اس نے بولا بیٹا کہ کیسے کوا کالا ہے؟ فرمایا کہ تو ہار جائے گا، فرمایا جب میں مانوں گا نہیں ہاروں گا کیسے؟ لیکن شکست کیسے کہا گیا؟ آپ مجھے تو بات، آپ کیوں فقہ جعفریہ کو بدنام کر رہے ہو؟ اللہ یاری ایک یوٹیوبر ہیں، ایک مناظر ہیں، مناظرے کرتے ہیں وہ اپنے ٹی وی چینل پہ، جو ان کا یوٹیوب چینل ہے۔ ان سے ہمارا اختلاف موٹا سا یہ ہے کہ وہ نہ صرف سنی شیعہ میں جھگڑا ڈلوا رہے ہیں بلکہ شیعہ میں بھی جھگڑا ڈلوا رہے ہیں۔ یعنی ان کی کبھی کوئی کلپ آپ دیکھیں گے کہ وہ شیعہ مسائل کو ابھار کر اور شدت اس میں ڈال کر اور زبان اور لہجہ اتنا تند اور ترش اپناتے ہیں جس سے دوریاں ہو جاتی ہیں، جس سے نفرتیں ہو سکتی ہیں، جس سے لڑائیاں ہو سکتی ہیں۔ تو کوئی بھی ہو، دیکھیں ہر شخص کو اپنا موقف بیان کرنے کا حق ہے، وہ اس کو بولنا چاہیے، بتانا چاہیے کیا معلومات ہے اس کے پاس، وہ دینا چاہیے، لیکن زبان اچھی ہو، لہجہ اچھا ہو۔ لہجے کی خرابی پر تو قرآن کہتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب آپ سے کوئی جاہلانہ انداز سے بات کرے، بے ادبی اور بدتمیزی سے بات کرے تو اس کو سلام کہہ کے گزر جاؤ، اس سے بات ہی نہیں کرو۔ تو جہاں لہجہ خراب ہوگا، جہاں ابے تبے اور تو طلاق شروع ہو جائے گی، جہاں بے ادبیاں شروع ہو جائیں گی، وہاں تو ظاہر گفتگو نہیں ہوگی۔
تو گائز جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کے اپنے لوگ ہی اس کو اون نہیں کرتے, وہ بھی ان سے انکار کرتے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اور اللہ یاری صاحب وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ اسلام میں نہیں ہے, وہ چیزیں پروموٹ کرتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ جائے تو لائک, کمنٹ اور شیئر کر دینا, اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے گڈ بائے.